معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات، اسباب و علاج اور انجام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سے زائد مقام پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا جسے ہم ریپ کہتے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ لوگ آپس کی رضامندی سے کریں یا زبردستی کیا جائے، دونوں کو زنا کہا جاتا ہے، لیکن ریپ عام طور پر صرف اسے کہا جاتا ہے جو زبردستی کسی کے ساتھ یہ بے حیائی کا کام انجام دیا جائے۔ اور دراصل یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑی برائی، اس کے واقعات ہم آئے دن اخبارات میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی سبب سے اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر عزت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے کامل و مکمل کر کے بھیجا ہے، یہ اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عزت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے الوداعی پیغامات میں جہاں بہت سارے اہم امور کی طرف آپ نے رہنمائی کی، ان کی اہمیتیں بتلائی، وہی انسان کی عزت کی جو اہمیت ہے ایک بہت ہی انوکھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ صحابہ کرام سے پہلے سوال کیا کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، جس کی تفصیل آپ اس سے پہلے ہمارے ہی خطبہ جمعہ حجۃ الوداع کے پیغام میں آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور نام رکھنا چاہتے ہیں اس شہر کا، اس مہینے کا، اس دن کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت والے شہر، حرمت والے مہینے اور اس مقدس ترین دن کی طرف لوگوں کی توجہ دلا کر کے جو اہم بات آپ نے بتلائی وہ یہ تھی کہ اے میرے صحابہ، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لو، سمجھ لو کہ جس طرح سے تمہاری نظروں میں، تمہارے دلوں میں اس حرمت والے شہر مکہ مکرمہ کی تقدیس و تحریم ہے، جیسے اس کی عزت تمہارے دلوں کے اندر ہے، جیسے اس حرمت والے مہینے کو تم محترم سمجھتے ہو، جیسے آج کے دن یوم عرفہ کو تم بہت ہی بڑا دن مانتے ہو، ایسے ہی تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، ایسے ہی قابل احترام ہیں، ایسے ہی قابل تکریم ہیں، ایسے ہی محترم اور مقدس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت کی اہمیت بتلائی کہ انسان کی عزت کی کتنی اہمیت، اور بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہیں
جن کے اندر انسان کی عزت کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے. خصوصاً یوں تو انسان میں مرد و عورت دونوں آتے ہیں اور دونوں کی عزت کی بڑی اہمیت، لیکن اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو انسان اپنی عزت کے مقابلے میں اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں اور اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو زیادہ مقدم رکھتا ہے. اور اصل عزت انہی کی سمجھتا ہے. ان کی عزت قائم ہے تو ہم عزت دار ہیں. اگر ان کی عزت نہیں رہ گئی معاشرے کے اندر تو ہماری معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں. اللہ رب العالمین نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کو کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، بدکاری کرنا تو بہت دور کی بات، بہت بڑی بات ہے. ان کے اوپر صرف تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا، یہ کتنا بھیانک ہے. ان کی عزت کے اوپر انگلی اٹھا دینا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کے اوپر پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر زنا کی تہمت بھی لگا دے، الزام بھی لگا دے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر دنیا میں کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کسی معاملے میں کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وہ انسان اتنا گر جاتا ہے، اتنا غیر معتبر ہو جاتا ہے جو کسی عورت کی عزت کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے. کتنا اونچا مقام. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر الزام لگا دینا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. اللہ کے مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی کو ذل و رسوا کرنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کوئی اپنے منہ سے ایسی بات نکالے جس کے ذریعے سے کسی کو ذل و رسوا کر رہا ہو. انسانی عزت کی کیا اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنے خاص مومن اور اپنے مخصوص بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، وہ ان کی عزتوں کی حفاظت کی بھی بات کرتا ہے کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ مومنون کی آپ شروع کی ابتدائی آیتیں پڑھتے چلے جائیں. والذین هم لفروجہم حافظون، ایک آیت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے ہی سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی، رحمان کے خاص بندوں کی تصویر کشی کی ہے اللہ رب العالمین نے، وہاں بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ معارج کے اندر آپ پڑھیں اللہ رب العالمین کے نمازی بندے، ان کی بھی صفت یہی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی کہ جو آدمی اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ آدمی جنتی. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے کہ جس آدمی کو کوئی بہت اونچے گھرانے کی بہت خوبصورت اور صاحب ثروت عورت برائی کی طرف آمادہ کرے، اسے دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تو ایسا شخص کل قیامت کے روز میدان محشر میں جہاں اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. تو انسانی زندگی میں عزت کی کیا اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگائیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں،
ہمارے اس وطن عزیز میں آئے دن ہم جس طرح کے واقعات سنتے ہیں، جس طرح کے لوگ یہ واقعات انجام دیتے ہیں کہ ہماری بہو، ہماری بہن بیٹیوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں جس کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا نام دیا جائے، ان کی کیا صفت بیان کی جائے، ان کو درندہ اور حیوان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایسے لوگ انسان تو کیا جانور کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ یقیناً شیطان ہیں، شیطان ہی ایسے کام انجام دے سکتا ہے۔ آئے دن آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی تازہ تازہ واقعات کس طرح سے پیش آئے کہ کہیں ایک معاشرے کے اندر خدمت خلق کا فریضہ انجام دینے والی ایک معزز ڈاکٹر کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ 6 لوگوں نے بنگال کے اندر 6 لوگوں نے جس بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کیا اور پھر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس طرح سے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والی ایک پولیس کانسٹیبل کے ساتھ دلی کی سرزمین پر جس طرح سے اس کا بلاత్కాر کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جس طرح سے معاملہ کیا گیا کہ 4 سال کی، 6 سال کی، 9 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا بالجبر کر کے، ریپ کر کے اور انہیں بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر، ایسے لوگوں کے سینوں کے اندر کون سا دل ہوتا ہے؟ ان سے زیادہ رحم تو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جانور بھی ان سے زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کتنے بے رحم لوگ ہوتے ہیں، کس قدر سنگدل لوگ ہوتے ہیں، کتنے بدترین اور کتنے درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں، کیسے شیطانی لوگ ہوتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے، بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور ایک حساس انسان چلا اٹھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سزا دی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں آوازیں اٹھتی ہیں، احتجاجات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ یہی نہیں کہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے بلکہ سختی کے ساتھ انہیں موت کے حوالے کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کوئی کہتا ہے انہیں نامرد کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ انہیں گولی مار دی جائے، انہیں معاشرے کے اندر انہیں ذل و رسوا کیا جائے اور مختلف طریقے سے انہیں موت کے حوالے کیا جائے۔ ایسی مانگ ان کے ساتھ کی جاتی ہے، گویا کہ دبے لفظوں میں لوگ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر اسلام کا قانون نافذ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اسلام کی سزا ہی سب سے بہتر سزا ہے، جسے کل تک لوگ ناپسند کرتے تھے کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے۔ ایسے درندوں کے لیے معاشرے کے حساس لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن پا رہی، کوئی بھی قانون کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، تب مجبوراً لا محالہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام کا قانون ان کے لیے سخت، ان کے لیے وہ سخت قانون ہی بہتر، وہی انہیں ان کی پیروں میں بیڑیاں پہنا سکتا ہے، وہی اس بڑھتے ہوئے جرائم کو روک سکتا ہے۔ اسلام صرف جرم کے ثابت ہو جانے پر سزا کا اعلان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی احتیاطی تدابیر پر بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے واقعات معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہونے ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی واقع ہو جائے تو ایسی سخت سزا دی جائے اور لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں مومنوں کی پوری جماعت وہاں اکٹھا ہو، ان کے سامنے گڑھا کھود کر انہیں کمر تک انہیں وہاں گاڑ دیا جائے، اس کے بعد سارے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کہا جائے اس وقت تک برساتے رہو ان کے اوپر جب تک کہ یہ مر نہیں جاتے، جب تک کہ ہلاک نہیں ہو جاتے۔ اور یہی وہ سزا ہے جو معاشرے کو امن و سکون اور عزت کے ساتھ سانس لینے کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ اسباب اور جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں اور ان کا علاج آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ جو چاہے وہ اپنا علاج کر سکے، جو چاہے وہ اسباب پر عمل کر کے اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے بچا سکے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ
अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। हमारा काम यह है कि कुरान करीम की तालीमात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए दीन रहमत की तालीमात को और उन सबक को आप हज़रात के सामने रख दें, उसके बाद जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे उन पर अमल करें। क्योंकि अगर हम गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सिर्फ हुकूमत को कोस करके और उन्हें बुरा भला कह करके उनसे मांग करके अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। अगर इसमें हुकूमत जिम्मेदार है, अवाम भी जिम्मेदार है, खुद हम और आप जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से इसमें गाफिल हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पेश आते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह 2 खुतबे में 10 असबाब, रेप के इस बढ़ते हुए वाकयात के 10 असबाब आजाद के सामने रखेंगे और साथ में उसका इलाज भी बताएंगे, और उसके साथ साथ इसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस भयानक तरीन और बहुत बड़ी बेहयाई और इस जुर्म के क्या अंजाम है दुनिया और आखिरत के अंदर, वो भी आखिरत के सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखें, इसमें ये जो रेप के बढ़ते हुए वाकयात, इसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी, जहां 10 असबाब मैंने बयान किए, इन 10 असबाब में भी, इन 10 असबाब को भी, ये जो असबाब लोग इख्तियार नहीं करते या इन असबाब में पढ़ करके लोग ये काम अंजाम देते हैं, ये सारी चीजों का एक सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा हल अगर कोई चीज है जो इंसान को राह रास्त में ला सकता है, तो बुनियादी चीज है तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। जैसे कि मैंने पहले बतलाया कि एक सच्चा मुसलमान वो है कि जब उसे कोई एक बाअसर बड़े घराने की खूबसूरत औरत बुराई की दावत भी दे, ज़िना बिल जब्र करना, कत्ल कर देना, ये तो बहुत दूर की बात है, कोई खुद हो करके उसे दावत दे और कहे कि मेरे साथ ये बुराई का काम करो, तो उसका जवाब क्या होता है? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह से डरने वाला मुत्तकी इंसान, उसे किसी कानून की, किसी और असबाब की, किसी और निगरानी की, किसी पुलिस की, किसी सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये एहसास काफी है कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तकवा अगर दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान सारी बुराइयों से बच जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को मुखातब करके फरमाया कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। आप हुकूमत के ओहदे पर हैं, अल्लाह से डरें। आप एक आम इंसान हैं, अल्लाह से डरें। आप तन्हाई में हैं, अल्लाह से डरें। आप लोगों के मजमे में हैं, अल्लाह से डरें। अल्लाह का डर आपको हर बुराई से रोक देगा। किसी और को रोकने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह का डर आपके दिल के अंदर है, आप सारे बुराइयों से बचते चले जाएंगे। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये डर कदम कदम पर आपको एहसास दिलाएगा कि अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आपके साथ होगी। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए हर बुराई से निकलने का, बचने का रास्ता बता देगा, निकाल देगा। इसलिए अल्लाह से डरते हुए आइए उन असबाब पर गौर करें और उस इलाज को ढूंढें और अपनी जिंदगियों में नाफिज करें कि वो कौन से असबाब है जिनकी वजह से वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा बुनियादी सबब यह है, एक चीज है शराब। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हैवान भी शर्मा जाए ऐसे काम लोग अंजाम देते हैं। यकीनन ये शैतानी लोग हैं, ये शैतानी शैतानुमा, ये इंसान नुमा शैतान है जो काम अंजाम देते हैं। और ये शराब जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के जैसे फरमाया कि ये शैतानी अमल है। इन्नमल खमरु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया कि शराब, जुआ, थान और पांसे की तीर, ये सब गंदी चीजें हैं और ये मिन अमलिश शैतान, ये शैतान का अमल है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर हम चाहते हैं बढ़ते हुए ये रेप के वाकयात रुक जाए, तो उसके सबसे पहले नंबर पर हमें शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए। इंसान जब शैतान बन जाए कोई ऐसा अमल करके, कुछ ऐसा खा करके, कुछ पी करके, शराब के नशे में धुत हो करके, तो इंसान न किसी के माल की परवाह करता है, न जान की परवाह करता है, न किसी रिश्ते की परवाह करता है, न किसी की इज्जत की परवाह करता है। आप देखते होंगे कि शराब के नशे में इंसान अपनी माँ और बहन के दरमियान, अपनी बीवी के दरमियान तमीज नहीं करता है। और ऐसे वाकया जब पेश आते हैं, आप देखते होंगे
کہ یہ واقعہ جو انجام دیا گیا وہاں شراب کی بوتلیں موجود، ایسا انسان نشے میں تھا اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، یہ عمل اس نے انجام دیا. تو یہ بہت بڑا سبب ہے شراب، جس کی وجہ سے یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور شراب اور شباب کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. انسان جب شراب میں دھت ہوتا ہے، نشے میں دھت ہوتا ہے، تو اسے یہی سوچتا ہے اور اسی طرح اس کے قدم اٹھتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریت کے بڑھتے ہوئے اسباب یہ واقعات رک جائیں تو سب سے پہلے شراب پر پابندی لگائی جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کتنے دھڑلے کے ساتھ شراب بیچی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے نقصانات سبھی جانتے ہیں. کوئی بھی انسان ہو، اگر اسے پتا چل جائے کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ اسے نہیں دیتا ہے، اسے اپنے گھر میں بٹھانا گوارا نہیں کرتا ہے، یہ شرابی آدمی. لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہماری حکومتیں کیوں شراب کے لائسنس دیتی، کیوں دھڑلے کے ساتھ انہیں بیچنے کی اجازت دیتی، پرمیشن دیتی؟ کیا اس کے نقصانات سے وہ ناواقف ہیں؟ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو لیبل لگا دیا جائے یہ شراب آپ کی صحت کے لیے ہانیکارک ہے، یہ نشے کی چیز، یہ گٹکھا، یہ پڑیا، یہ آپ کے لیے کینسر کا سبب ہے، صرف لیبل لگا دینا کافی ہے اور لوگ اس سے بچ جائیں گے؟ ایسے اگر ہے تو سارے قانون کو ختم کر دیجئے، اس کے بعد پھر صرف ہر جگہ ایک لیبل لگا دیجئے. ایک انسان پٹری پار کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ٹرین آئے گی اور کٹ جائے گا، تو وہاں بھی ایک لیبل لگا دیجئے کہ بس پٹری پار کرنا نقصان دہ ہے، خطرہ ہے، اور اس کے بعد کوئی فائن اور کوئی پابندی مت لگائیے. وہاں تو پولیس کھڑی رہے گی، وہاں تو پکڑ کے فائن لیا جائے گا، وہاں جیل میں بند کر دیا جائے گا. لیکن یہاں جو اتنی خطرناک چیز پورے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، اس کے اوپر صرف ایک لیبل لگا دینا کافی ہے کہ بس نقصان دہ، اس پر تمہاری مرضی پیو چاہے نہ پیو. کیوں ایسا؟ یعنی برائی کو دیکھ کر کے آنکھ موند لینا ایک ذمہ دار حکومت کا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عزت کے مقابلے میں پیسے کو اہمیت دی. اس سے بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے، بہت بڑا ٹیکس ملتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے، اس لیے لوگوں کی عزتیں جائے بھاڑ میں اور ہمیں پیسے سے مطلب ہے. اس لیے لائسنس دیے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، پیے جاتے ہیں اور پھر یہ واقعات پیش آتے ہیں. دوسری چیز ہے یہ معاشرے کے اندر جو فحش گیت اور گانے اور ننگی ننگی فلمیں، یہ بھی ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے ان واقعات کے پیش آنے میں. ان ریت کے بڑھتے واقعات میں آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس نے گندی فلم دیکھ کر کے، گندی فلم دکھا کر کے اس 9 سال کی بچی کا ریپ کیا. ابھی غالباً امبر ناتھ کا واقعہ ہے جو اخبار میں آیا کہ 1 جولائی کو ایک 35 سالہ شخص نے، جس کا نام سنتوش کاملے تھا، 9 سال کی بچی کو عوامی بیت الخلاء کے پاس لے گیا اور اس کو گندی فلم دکھایا اور گندی فلم دکھانے کے بعد اس کا بلاత్కాر کیا. تو ان فلموں کا، ان فحش گانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اور بہت بڑا سبب ہے یہ. لہذا یہاں بھی ضروری ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے. اگر یہ فلمیں، یہ سب ڈرامے لوگوں کے سبق کے لیے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو انہیں اتنا ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اتنا فحش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر گندے گندے گانے لوگ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہانہ یہ ہے کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں. لوگ جو بھی پسند کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے دیجیے اور حکومت کو بھاری ٹیکس ملتا ہے، اس سے کمائی ہوتی ہے. یعنی آپ کی عزت کی، ضمانت کی صرف نعرے لگاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا مقصد پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ کی عزتوں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، انہیں پیسے سے مطلب ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. تیسری چیز ہے مخلوط تعلیم. آپ دیکھیں ہر جگہ مرد و عورت کو ملا کر کے رکھنے کی ایک ٹرینڈ چل رہی ہے کہ تعلیم سے لے کر کے کمپنیوں تک اور ہر جگہ، جہاں تک کہ آپ فلائٹ میں سفر کریں گے تو آپ کی سیٹ بھی اس طرح سے بک کی جاتی ہے کہ ایک آدمی تو اس کے بغل میں ایک لیڈیز ہونا ضروری. یہ ساری چیزیں خلط ملط کر کے لوگوں کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے. اور جب اس طرح سے لوگوں کو خلط ملط رکھا جاتا ہے
तो फिर यही जज्बात को भड़काने के बाद, क्योंकि इंसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर जज्बात रखे हैं, ख्वाहिशात रखे हैं, कोई इंसान इससे इनकार नहीं कर सकता है। और जब पेट्रोल और आग को एक साथ जमा किया जाएगा तो खतरे बढ़ेंगे, आग लगेगी, और यही होता है कि उसके बाद जज्बात भड़कते हैं, फिर इंसान मौके ढूंढता है, तन्हाई ढूंढता है। अभी हाल ही में वाकया आपने पढ़ा होगा अखबार में कि ये जो लड़कों लड़कियों के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चलते हैं, ये सब इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों से ही सीख करके निकलते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के बांद्रा बस स्टैंड पर घुमाने लाया, घुमाने के बहाने इंतजार किया, वो बोलती रही कि चलो मुझे घर जाना है, देर हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं अभी और टाइम है। वो इंतजार करता रहा कि तारीकी हो जाए, रात हो जाए, और उसके बाद फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके अंदर जो ख्वाहिशात का दरिंदा जो छुपा हुआ था बाहर निकाला, और उसके बाद उसने जबरदस्ती की उसके साथ, वो मना करती रही तो उसको उसका सर पत्थर में पटक करके उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह से ये जो चीजें माशरे के अंदर मखलूत तालीम के जरिए से और कंपनियों के अंदर मखलूत लोगों को रख करके काम करवाने के जरिए से साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में पिकनिक पे जा रहे हैं, साथ में रातें गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, और सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद ये सारे वाकयात पेश आते हैं। इससे जहां ये वाकयात रेप के वाकयात बढ़ रहे हैं, वही साथ में दूसरी चीजें बहुत ज्यादा घाटे की तरफ जा रही है और नुकसान की तरफ जा रही है। आप देखेंगे अगर ये मखलूत तालीम छोड़ करके लड़कियों का पूरा सिस्टम अलग कर दिया जाए, लड़कों का अलग कर दिया जाए, तो इंसान की तालीम का मेयार भी बढ़ जाएगा। ये गारंटी और जमानत है कि आप देखेंगे ऐसी क्लासों में जहां मखलूत लड़के और लड़कियां बैठे हों, ऐसे पढ़ता कौन है? यहां तक कि लोग अपनी टीचर के साथ भी बदतमीजियां करते हैं। टीचर पढ़ा रही और बैठे बैठे उसकी तस्वीर बना रहे, क्लास में बैठे बैठे टीचर पढ़ा रही और आपस में बैठ के दूसरे को चिट्ठियां दे रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हैं। और आए दिन वाकई पेश आते हैं कि पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट ने अपनी टीचर के साथ ही भाग करके शादी कर ली। ये इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं, इनमें मखलूत तालीम का भी बड़ा असर है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत करें और ऐसी इदारे में अपने बच्चों को डालें जहां अलग अलग सिस्टम, और कोशिशें करें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से एक चौथा सबब है हमारा लिबास, हमारे जो तंग कपड़े हैं और बेपर्दगी है, ये भी बड़ा सबब है। इसकी वजह से भी ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बहुत पहले मना कर दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर पर्दे की हिकमत को बयान करते हुए फरमाया है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना, ऐ नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, उन्हें कह दीजिए कि अपने पर्दे अपने ऊपर डाल लिया करें। ये इस बात के ज्यादा करीबी को पहचान ली जाएंगी कि इज्जत वालियां हैं, इनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। फला युज़ैन, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर कोई बापर्दा हो, कोई ढंग का लिबास पहना हो, अच्छे से रह रहा हो, इज्जत के साथ रह रहा हो, तकवा का लिबास तैयार किया हो, तो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाया जाएगा। ये वाकयात पेश नहीं आएंगे। ये गारंटी कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन गारंटी दे रहा है। और आप तजर्बा करके देख लीजिए, एक जवान लड़की जो तंग लिबास या छोटा लिबास पहन करके बाहर निकलती, उसके साथ जिस तरह से लोगों का रवैया होता है, उसी लड़की को एक फुल कपड़ा पहना करके पर्दे के साथ बाहर उन्हीं के दरमियान भेज करके देख लीजिए, लोगों का रवैया कैसे चेंज हो जाता है। ये सारे असबाब इस तरह करने का इस्लाम हुक्म देता है। उसके बाद फिर कहता है कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसके साथ कौन सा कानून नाफिज किया जाए और किस तरह से उन्हें सजा दी जाए। इसी तरह से एक और चीज है, एक और सबब है खवातीन का अकेले सफर करना। औरतों का अकेले सफर करना भी खतरे से खाली नहीं। इसलिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि कोई औरत जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखती है, वो एक दिन और रात का सफर जब करे तो उसके साथ में कोई महरिम होना चाहिए, ऐसा रिश्तेदार जिससे उसका निकाह कभी भी ना हो सकता हो। उसका बाप हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, उसका मामू हो, चचा हो, भतीजा हो, या उसका शौहर हो, उसके बगैर वो सफर ना करे। क्यों हुक्म देता है?
اس لیے کہ اکیلا پا کر کے عورتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک 10ویں کلاس کی 14 سالہ طالبہ، یہ بھی اسی مہینے کا 22 اگست کا واقعہ ہے کہ ٹیوشن سے واپس آ رہی ہے اور 3 بدماشوں نے دیکھا. ان تینوں نے اسے اٹھایا، اس کے ساتھ لے جا کر کے اس کا ریپ کیا اور بے ہوشی کی حالت میں ایک تالاب کے کنارے پھینک کر چلے گئے. 1 گھنٹے کے بعد لوگوں کو وہ بچی ملی اور اس گھر والے لے گئے. اب آپ سوچیں کہ اس بچی پر، جس کے ساتھ، اس معصوم سی بچی جس کے ساتھ 3 لوگوں نے گھناؤنا عمل کیا، اس گھر والوں پر کیا گزری ہوگی. ایسی تعلیم کو وہ کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ جس سے عزتیں محفوظ نہ رہ جائیں. آپ کے گھر کوئی پیغام لے کر آئے اور کہے کہ میری بچی بہت پڑھی لکھی، بہت اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئی ہے، اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، لیکن ایک کمی ہے کہ اس کے پاس اس کی عزت محفوظ نہیں رہ گئی. کیا کوئی آدمی ایسے قبول کرنے تیار ہوتا ہے؟ کتنی قیمت ہے اس عزت کی. ساری دنیا کی دولتیں، ساری ڈگریاں، ساری تعلیم سب بیکار ہے اس کے آگے. لیکن ہم ان اسباب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ایک قیمتی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو بڑھاوا ملتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ 5 اسباب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. امید ہے کہ ان اسباب کو آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے، ان کی تباہکاریوں کو آپ سمجھیں گے. اس مختصر وقت میں موقع نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان کی ساری برائیاں اور ساری اس کی خطرناکیاں کے سامنے رکھی جائیں. بس اشارہ میں نے کیا ہے کہ یہ 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں. اگر ان کا علاج کر لیا جائے اور ان پر پابندی لگا دی جائے تو یقیناً یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے بھی سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ عورتیں جب تک اپنے گھروں میں رہتی ہیں تب تک محفوظ رہتی ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت گھروں کے اندر گزاریں، اور اگر کبھی باہر نکلنا پڑے کسی ضرورت کے تحت تو پورے اہتمام کے ساتھ، پردے کے ساتھ، کسی محرم کو اپنے ساتھ میں لے کر کے تب نکلیں اور جلد سے جلد اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے گھر واپس آئیں. اپنے گھروں کے اندر رہیں گی تو وہ محفوظ رہیں گی، پاکیزہ رہیں گی. اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تمہیں جو یہ حکم دیتا ہے اپنے گھروں میں ٹھہرنے کا، اس لیے کہ تاکہ تم سے گندگی کو دور کرے، اور اے گھر والوں تمہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ کی احکام ہے. اس لیے ان 5 اسباب کو پھر ایک بار آپ کے سامنے دوہرا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلا سبب ہے شراب، جس کی وجہ سے یہ ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات پیش آتے ہیں. دوسری چیزیں ہیں گندی فلمیں اور اشلیل گانے. تیسری چیز ہے یہ مخلوط تعلیم. چوتھی چیز ہے تنگ کپڑے اور بے پردگی. اور 5ویں چیز ہے خواتین کا، عورتوں کا، نوجوان لڑکیوں کا اکیلے سفر کرنا. ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان واقعات سے دوچار نہ ہوں. انشاءاللہ مزید 5 اسباب اور اگلے خطبے میں رکھے جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رکھے. جب بھی دنیا سے لے جائے تو حالت ایمان پر لے جائے. رب العالمین جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے. جنت الفردوس ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويزيد لكم ولذكر الله أكبر.